تو ہم دین کے مزدور نہیں ہیں، ہم دین کے ذمہ دار ہیں کہ دین کے ذمہ دار میں ہر آدمی سے اس کی قبر میں فرشتہ دین پوچھے گا کہ تیرا دین بتا، میت سے کہے گا ماں دین ہوگا، کیوں کہ یہ دین کا ذمہ دار تھا، مزدور نہیں تھا۔ تو مزدور ہوتا ہے، نوکری کرتا ہے، اپنے کام کر کے چلا جائے گا، بگڑے نہ بگڑے وہ نہیں جانتا، اور ایک ذمہ دار ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم جو ہیں میرے بھائیوں اپنے دین کے ذمہ دار ہیں، دین بگڑ کر آیا، دین بن کر آیا، یہ دیکھا جائے گا، سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اس لیے اپنے دین کو اپنی زندگی میں بنانا ہے، اسی کے لیے یہ کام ہے۔ یہ کوئی میعادی کام نہیں ہے کہ بھئی چلہ دے دیا چلمہ دے دیے، ایک میعادی کام ہوتے ایک مدت کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی مدت تو اپنے اندر یکسوئی پیدا کرنے کے لیے ہے کہ باہر رہے گا، 4 مہینے گزرے گا تو اپنے دین کے لیے اس کا ذہن یکسو ہو جائے گا کہ ہاں جیسے کسی چیز میں کوئی چیز بھرنی ہو تو پہلے اس چیز کو خالی کرتے ہیں، بوتل اچھی نہیں تو اس کو صاف کیا، اب اس میں وہ چیز ڈالنی ہے جو اصل ہے۔ ایسے کا اس کے ذہن کو، فکر کو خالی کرو دنیا کے تقاضوں سے، خواہشوں کے تقاضوں سے۔ یہ 2 تقاضے ہوتے ہیں طبیعتوں میں، ایک اپنی دنیا کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک انفرادی طور پر اپنے اپنی خواہشوں کا تقاضے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، یہ 2 ہی تقاضے ہوتے ہیں، مالدار بن جاؤں، خوشحال بن جاؤں، کہ یہ تقاضے غالب نہ آویں بلکہ آخرت کے تقاضے غالب آویں، یہ مطلب ہے تبلیغ کا۔ تو صحابہ نے کہا ہم کو تو ملا، کیا ملا؟ کہ انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم، ہمارا ارادے آخرت کے بن گئے۔ یہ ہوا اس کا اثر، جیسے دوا کا اثر ہوتا ہے، علاج کا اثر ہوتا ہے، یہی ہے اصل کہ ہمارے اندر کام کرتے کرتے آخرت کی توجہ کتنی ہوئی، یا دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا گھس گئی اندر۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں پھرتے پھرتے دنیا اندر گھس جاتی ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی، اور دنیا کی عظمت، دنیا کی طلب اس کے دل میں گھس جاتی ہے، اس لیے کہ نیچی نگاہوں سے چلو، نگاہیں نیچی رکھو۔ جی ہاں، ہم ایک ملک میں کام کر رہے تھے تو ایک ساتھی تھا بیرون کا، تو گش میں گئے اثر کے بعد، تو ایک آدمی بھٹے بن رہا تھا مکئی کے، گش سے واپسی کے بعد کہ بھٹے منگواؤ، سمجھے؟ وہ بھٹے اندر گھس گئے، اس لیے مولانا اس وقت تمہیں ملک میں پھرنے کے اس وقت لائق بنو گے جب ان کی دنیا پر تم کو تھوکنا آ جائے گا کہ تیری دنیا کی میرے میں کوئی قیمت نہیں ہے، میں تیری دنیا پر تھوکتا ہوں، تب تو تم ملکوں میں پھرنے کے لائق بنو گے، نہیں تو وہ اندر گھس جائے گی۔ اس لیے فرماتے تھے ملکوں میں پھرو اور اپنی معاشرت مت بدلو، جیسے گزرتا تھا اپنے گھروں میں سیدھا سادہ رہتے ویسے ہی رہو، جنہیں کہ ملکوں میں پھر کر آئے تو اپنے معاشرت بدل گئی، جب معاشرت بدل گئی تو کام نہیں چلے گا، اب ان کی جیسی زندگی گزارنی پڑے گی، جہاں دیکھ کر آئے تھے ویسی، وہ تقاضے پیدا ہوں گے تو پھر دنیا کمانی پڑے گی، تو وجہ نکلے تھے دنیا کا یہ گھس گئے اندر۔ یہ نزاکتیں ہیں کام کے اندر، اس لیے صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہماری اصل فکر آخرت کی ہے، اور یہی اصلی اثر ہے۔ ہر دوا کی خاصیت ہوتی ہے نا بھائی، دوا کی خاصیت کہ دوا نے اثر کیا، دوا نے اثر کیا، تو صحابہ نے جب دین لیا، دین کا کام لیا، تو ان پر اس نے کیا اثر کیا، تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری فکریں آخرت کی بن گئی، یہ دوا نے اثر کیا، اور یہی صحیح اثر ہے کہ ہماری فکریں کس کی بن گئی؟ آخرت کی بن گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم کو دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، یہ حکم ہے کہ تجھ کو جو کچھ دیا ہے ہم نے اس سے تو اپنی آخرت بنا۔ یہ ہر آدمی کو دعوت ہے کہ حاکم کو حکومت ملی تو اپنی حکومت سے کیا بناوے؟ آخرت بناوے۔ تاجر کو تجارت ملی تو اپنی تجارت سے آخرت بناوے۔ مالدار کو مالداری ملی تو مالدار اپنے مالداری سے آخرت بناوے۔ غریب کو غریبی ملی تو وہ کیا کرے؟ بھیک مانگے، بھیک مانگے، چوری کرے کہ نہیں،
اپنی غریبی سے اپنی آخرت بناوے. فضائل صدقات کا دوسرا حصہ ہے نے وہ غریبوں کے لیے لکھا ہے. غریبی میں غریبی کا کیا دین ہو، کیونکہ حضور غریبوں کے بھی نبی ہیں، مالداروں کے بھی نبی ہیں، یا خالی مالداروں کے نبی ہیں؟ ہاں، تو سب کو طریقہ دیا کہ غریبی کا یہ دین ہے، مالداری کا یہ دین ہے. جی ہاں، اسی کا نام ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر. جو جس حال میں ہے اس حال کا دین اپنے اندر بنا رہے. یہ کیا ہے کہ یہ حق ہے، یہی اس کام کی غرض ہے.